ہے، اسی طرح بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں ہم کو ننگے ہو کر بھیجا ہے، ماں کے پیٹ سے ایک انسان ننگے ہی ہو کر نکلتا ہے، تو ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ہم بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی پہلی حالت یعنی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور اسی طرح ایک سب سے برا جواب یہ ہوا کرتا تھا، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقف کی اس آیت کریمہ میں تردید کی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے کاموں کا، فحش کاموں کا حکم دے اللہ رب العالمین کے لیے، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہی ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا عمل کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس عمل کا انتساب، اس عمل کو منسوب کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہ لوگ بھی اس آیت کے ضمن میں داخل ہو جائیں گے کہ ایسا عمل کیا جا رہا ہے نہ تو اللہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو ایک ہدایت کا راستہ ہوگا یا تو ایک ضلالت و گمراہی کا راستہ ہوگا۔ کتاب و سنت کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، ضلالت و گمراہی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ گویا فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا کہ کوئی اگر انسان ایسا عمل کر رہا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، گویا وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، بھلے وہ اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے۔ جتنی بھی جماعتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، سارے فرقے والے، سارے گروپس یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ حق پر ہونا یہ کون طے کرے گا؟ آپ طے کریں گے یا ہم طے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ جو میرے راستے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، وہی لوگ حق پر ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا، بھلے تم اس بات کو تسلیم کرو نہ کرو، وہ طریقہ شیطان کا طریقہ ہوگا، وہ راستہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھا گیا تو ایک انسان کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ بتلایا گیا کہ وہ عمل جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کی کتاب میں نہیں موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، گویا وہ کتاب و سنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ شیطان کا راستہ ہے۔ بھلے ایک انسان اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس لیے کسی دو ہی راستے پائے جاتے ہیں، یا تو وہ کتاب و سنت کا راستہ ہوگا یا تو شیطان کا راستہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر انسان کے موت کا وقت مقرر ہے۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ نہ ہی موت سے وقت سے پہلے اسے موت دی جائے گی اور نہ ہی وقت مقررہ کے بعد اس کو موت دی جائے گی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ہی پیچھے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی آگے لے جایا جائے گا۔ تو پیچھے ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ مقررہ وقت آ گیا تو پہلے یعنی ایک انسان پیچھے کیسے جائے گا؟ تو اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ہم اور آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں اور دکان والے سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی کی جائے۔ کمی کا مطلب ہوتا ہے ریٹ کو گھٹایا جائے اور بیشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ریٹ کو بڑھایا جائے۔ تو کیا آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ قیمت سے زیادہ پیسہ لی جائے؟ نہیں، یہ اردو کا ایک جملہ ہے، کمی بیشی کی جائے یعنی ریٹ کو گھٹایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ تقدیم و تاخیر نہیں کی جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقت مقررہ سے پہلے انسان کو پیچھے لایا جاتا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا
تقدیم و تاخیر کے ذریعے ایک انسان کے پاس جب وقت مقررہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے تو آگے نہیں بڑھایا جاتا، پیچھے گھٹانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی آگے نہیں بڑھایا جاتا بلکہ وقت مقررہ پر اسے موت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی تکفیر کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا لیکن جو ایمان لاتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹکڑا ذکر کیا لا نکلف نفسا الا وسعها کہ ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اس ٹکڑے کے ذریعے علماء نے، مفسرین نے ایک اصول لفظ کیا کہ اللہ تعالی اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دے تو اس میں استطاعت کی شرط ہے، قدرت کی شرط ہے۔ اپنی قدرت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، نسائی کی ایک روایت ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو فخذوا منہ ما استطعتم، تو جتنی طاقت ہو اسی اعتبار سے اس عمل کو کیا جائے۔ مثال کے ذریعے واضح کیا جائے کہ جیسے نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، فرض نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس طاقت ہے اس کے بعد بھی کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان کے پاس قدرت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اپنی طاقت بھر کیا جائے۔ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، آپ کے پاس طاقت نہیں، اب آپ بیٹھ کر کریں گے، تو اس ٹکڑے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اپنی طاقت بھر کیا جائے، لیکن جس چیز سے منع کر دوں تو اس میں طاقت کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کر نہیں سکتے ہیں۔ ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ سارے انسانوں کے بس میں ہے، سارے انسانوں کے بس میں ہے۔ اگر ایک انسان نماز چھوڑتا ہے وہ یہ بولے کہ میں نماز چھوڑنے سے منع کیا گیا نا، وہ کہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں، آدمی نماز اس کو آگے پڑھنا ہے، نماز وہ چھوڑ نہیں سکتا، اور دیگر چیزوں سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں قدرت کی شرط نہیں ہے، ہر حال میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اسے رکنا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کرنے کے بعد اس ٹکڑے کے ذریعے اس ٹکڑے کو ذکر کر دیا یہ بتلانے کے لیے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے شریعت میں اس میں قدرت کی شرط لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمات کو ذکر کیا، جن مکالمات میں سے ایک مکالمہ یہ بھی ہوگا کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد جنتیوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سارے انعامات سے نوازا، ہمیں کچھ پانی دے دو، یا یہ کہ کوئی نعمت ہمیں بھی دے دو۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں کو کافرین پر حرام ٹھہرایا ہے، لہذا ہم کچھ بھی دے نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر جیسے عمل سے ہماری تا حیات حفاظت فرماتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تقریباً 5 انبیاء کا ذکر کیا، اور 5 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان کی قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان کی قوم، ان کے نبی برابر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک لمبے عرصے تک یہ دعوت دیتے ہیں، ان کی قوم اکثر لوگ سرکشی اور عناد پر اڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم نوح کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم لوط کا بھی ذکر کیا۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد مشن بھی بتلا دیا کہ نبیوں کا مشن کیا تھا۔ یہ نبی برابر یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا اور جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عذاب کے ذریعے ان ساری قوموں کو ہلاک کر دیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایک لمبا سلسلہ قائم کیا. آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں معجزات کو بھی لے کر آیا ہوں. فرعون اور اس کے درباری کہتے ہیں بتاؤ کون کون سے معجزات تم لے کر آئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریکٹیکلی کر کے بتلاتے بھی ہیں. اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں, وہ سانپ بن جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ لاٹھی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور اسی طرح دوسرا معجزہ یہ کر کے بتلاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈالتے ہیں اور جب باہر نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہوا بن جاتا ہے. تو یہ معجزات کر کے دکھاتے ہیں. تو فرعون اور اس کے درباری یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے. اس کے بعد فرعون یہ حکم دیتا ہے کہ اس شہر میں جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلایا جائے اور مقابلہ کیا جائے. تو بہرحال جادوگروں کو بلایا جاتا ہے اور جادوگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا, اس لیے کہ شاہی حکم دیا گیا تھا. فرعون یہ بادشاہ تھا مصر کا, وہ بلایا تھا, بادشاہ نے بلایا تھا, اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا جائے گا. تو فرعون کہتا ہے کہ تمہیں ہم مقرب لوگوں میں شمار کر لیں گے. تو بہرحال مقابلے کا دن آتا ہے. علم لکھتے ہیں کہ وہ عید کا دن تھا. مقابلے کا دن آتا ہے تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے. یعنی ان کے مطابق جادو تھا لیکن وہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا, اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پہلے تم دکھاؤ. ایک بہت بڑی حکمت مفسرین نے ذکر کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے معجزے کو پہلے دکھا دیتے تو ظاہر ہے یہ جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہی نہیں, کیونکہ وہ بھی سمجھ جاتے کہ اتنا اچھا ہم جادو نہیں پیش کر سکتے ان کے مطابق. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم جادو دکھاؤ, اس کے بعد اگر میں دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے فائدہ کتنا زیادہ ہوا, سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں. لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے دکھا دیتے تو یہ جادوگر اپنا جادو دکھاتے ہی نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا, اس کی حکمت تھی. بہرحال جادوگر اپنا جادو دکھاتے ہیں, رسیوں کو پھینکتے ہیں, لاٹھیوں کو پھینکتے ہیں, وہ سارے کے سارے سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور اس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے کہ پورے میدان میں سارے لوگوں کو سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکو. جب وہ پھینکتے ہیں تو وہ سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے اور سارے سانپوں کو نگلنے لگتا ہے. تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, میں اس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. اب فرعون اور اس کے درباری ہکا بکا رہ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت کس نے دی کہ میری اجازت کے بغیر تم سجدہ کر رہے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہو. بہرحال درباریوں نے کہا کہ موسیٰ کا کیا کیا جائے, اگر ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا تو بہت سارے لوگ ایمان لاتے جائیں گے اور ان کو نبی مانتے ہوئے ان کو نبی تسلیم کر لیں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے اور تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو شہر بدر کر دیا جائے, اور جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو حکم دیا تھا کہ سارے بچوں کو قتل کیا جائے گا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے گا, تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ یہی حکم دیتا ہوں کہ بنو اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور اسی طرح لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. اب سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ضرور مدد فرمائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب کے ذریعے فرعون اور ان کے درباریوں کو مبتلا کیا, جیسے فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان کے ذریعے انہیں عذاب دیا, ٹڈی کے ذریعے عذاب دیا, خون کے ذریعے عذاب دیا, اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ فرعون اور ان کے لوگوں کو عذاب دیا کرتا تھا تو یہ لوگ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس عذاب کے ٹلنے کا اللہ سے دعا کرو, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, عذاب ٹل جاتا, دوبارہ یہ اپنی پرانی روش پر آ جاتے اور وعدے کی خلاف ورزی کر دیتے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور اخیر میں ذکر کیا, اپنے احسانات کو بتلایا کہ ہم نے بنو اسرائیل پر کتنا زیادہ احسان کیا. اس احسان کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو سمندر میں غرق کر دیا. جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کو پورا کر دیتا ہے کہ جو بنو اسرائیل کو اس نے قید کر کے رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیتا ہے, اور یہ بنو اسرائیل رات کے وقت میں نکلتے ہیں اور نکل کر ایک سمندر کے پاس آ کر پہنچتے ہیں, اور فرعون کو اپنے فیصلے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے غلطی کیا, لہذا بنو اسرائیل کا پیچھا کیا جائے, سارے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, اور خود بھی پیچھا کرتا ہے. تو
جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ فرعون لشکر لے کے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ڈر جاتے ہیں اور سامنے سمندر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارتے ہیں، بیچ میں ایک راستہ بن جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کو پار کر لیتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے آدھے راستے میں پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مارتے ہیں تو سمندر کا وہ راستہ بند ہو کر دونوں طرف سے موجیں آ جاتی ہیں اور اس طرح فرعون اور اس کے لشکر لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر کیا اور مزید اور باتیں ہیں جو اتنا ہی کل کی تراویح میں پڑھایا گیا تھا، آج کی تراویح میں جو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ کل کے درس میں اسے بیان کیا جائے گا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، تو یہ چند باتیں تھیں جنہیں ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے احکام و فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور بالخصوص ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔